کے جملے دریائی لہروں کی طرح روا دوا ہوتے ہیں. ان کی آواز میں وہ تندے سیلانی ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کرے. ان کے لیزے میں وہ سحر ہے کہ ہوائیں رک کر اور وقت ٹھہر کر ملے. وہ بیان نہیں کرتے، عقلوں کا شکار کرتے ہیں اور اپنی زور بیانی سے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. ان میں دماغوں سے کھیلنے کا ہنر اور دلوں کو ہلانے کا جوہر ہے. وہ شعلہ کے مانند دھڑکتے اور بجلی کی طرح تڑکتے ہیں. ان میں پکار للکار دونوں ہے. میری مراد حضرت علامہ و مولانا مجاہد الاسلام صاحب استاد تفسیر مدرسہ رحمانیہ اشرف المدارس نلجا ہے. الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات گرامی، بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد طیب صاحب القاسمی اور حضرت مولانا محب الحق صاحب قاسمی، عزیز و رفیق مکرم مفتی نسیم رحمانی، دیگر علماء کرام، آج ہمیں اور آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ آج حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے مدرسہ عربیہ محمدیہ میں تعزیتی اجلاس رکھ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی خراج عقیدت کے لیے ہم لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے. اللہ تبارک تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. مجھے دو تین بات کہنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ تعزیت مسنونہ وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمائی ہے، بتلائی ہے، وہ یہ ہے ان للہ ما اخذ وما آتا، کہ اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے لیا ہے، وما آتا جو اللہ نے دیا ہے، وکل شیء عنده الی اجل مسمى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ایسے موقع پر آدمی کو فلتصبر ولتحتسب، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی ہدایات ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. اب سچی خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. ان کا آخری مشن جو میں عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنے کے بینر تلے تھا، وہ یہ تھا کہ دینی اور اصلی تعلیم گاہیں ہر جگہ قائم کی جائے اور اردو کے تحفظ کی فکر کی جائے. اس سلسلے میں ہر ضلع میں پروگرام ہوا. اس کے بعد ہر بلاک اور پنچایت کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی. اس لیے ان کے اس مشن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی مکتب دینی مکتب سے خالی نہ جائے. اور خاص طور پر میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو یہ ٹیوشن کے مراکز ہماری بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے، اس کو باپردہ بنایا جائے اور اس تعلیمی مراکز کو ٹینشن کے مراکز نہ بننے دیا جائے، بلکہ وہ ٹیوشن ہی کے مراکز رہیں. کیوں کہ بے پردگی کے ساتھ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتے ہیں اور اسی وجہ سے بے عزتی ہوتی ہے اور عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. اس لیے ذمہ داران حضرات یہاں موجود ہے، ہم ان سے دست بستہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں دینی مکتب کے ساتھ ساتھ یہ ٹیوشن کے مراکز باپردہ مراکز قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے خاص طور پر اصلی درسگاہ، اصلی تعلیم سے کے زیور سے بھی آراستہ ہوں. دوسری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ اردو کو اپنی زبان میں، اردو زبان کو اپنے گھروں میں فروغ دیجیے، ان کے اخبار کا مطالعہ کیجیے. یاد رکھیے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے بعد سب سے بڑا علمی اور دینی ذخیرہ اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان ہے.
اس لیے اردو زبان کی فکر کرنا، اس کے فروغ اور ترقی کی فکر کرنا یہ بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی ہماری آراء کی فکر ہونی چاہیے۔ آخری بات یہ کہ حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کی گفتگو اور ان کی مجلس کی ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تعزیت کے تو ہر کوئی مستحق ہے اور مستحق ہے۔ ایک تو ان کی نسبی اولاد ہے، دوسرے ان کی روحانی اولاد ہے۔ ہم لوگ ان کی روحانی اولاد میں شامل تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کی نسبی اولاد ہے جن کا تذکرہ کیا گیا، لہذا تعزیت ان کو کیا جائے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غم ہمارا غم ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے ذمہ دار ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، اس لیے ہم تمام لوگ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نعمت بدل عطا فرمائیں گے، اور جو ان کے چھوڑے ہوئے کام ہے انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان کے سلسلے میں کہ ایک اجلاس کے موقع پر اعلانسر صاحب نے نام میں کبھی بہت اضافہ بھی فرما دیتے ہیں اور کبھی کمی بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک اعلانسر صاحب نے حضرت کا نام لیا لیکن اس میں محمد کا نام چھوڑ دیا، بجائے محمد ولی رحمانی کے انہوں نے ولی رحمانی کہا۔ تو حضرت کا جب نمبر آیا، حضرت جب کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے برجستہ یہ فرمایا کہ ولی کی حیثیت ہی ولی کی حیثیت کیا باقی رہ جائے گی جبکہ ولی کی ذات اور اس کے نام کے ساتھ محمد کو ہٹا دیا جائے۔ جب ولی کے ساتھ محمد کا نام نہ رہے تو ولی کی حیثیت ہی کیا رہ جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عشق نبوی میں حضرت رحمت اللہ علیہ کتنے سرشار تھے کہ اپنے نام کے جز کو محمد کے طور پر مانتے تھے۔ اگر کوئی محمد نام نہیں لیتا تھا تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج ہمارا آپ ہیں کہ اپنے نام کے سامنے بہت کچھ لگا لیتے ہیں آگے پیچھے، لیکن محمد نام لگانا یا عام طور پر تو لوگ بہت سارے لوگ لگاتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں لگاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام ضرور لگائیے، اسی میں ہمارے عشق بھی ظاہر ہوتا ہے اور محبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ اب آخر میں حضرت مولانا عبدالغنی صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ آپ کی بچیوں کا پروگرام، بچوں کا پروگرام، طلبہ طالبات کا پروگرام، گرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی نقصان کافی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر تیاری کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یاد رکھیے، آخر رات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کام ہو رہا ہے اس کام کے معاون بنیے، اس کام میں مخلصانہ مشورہ دیجیے، تعاون کیجیے، ٹانگ کھینچنے کی اور روڑے اٹکانے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے کام لیتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں۔ آپ کے بچوں کی یہ زیور تعلیم سے یہ آراستہ کرتے ہیں، جب آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ کام اچھے انداز میں اور آگے بڑھائیں گے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیٹھنے بیٹھانے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور رہتی دنیا تک کے لیے اس جگہ کو اپنی تعلیم کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔